السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی تیاری کر رہے ہوں گے 2027 کے ایگزامز کے لیے. کچھ منتھس جو ہوتے ہیں سی ایس ایس کی پریپریشن میں وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. ابھی جنہوں نے ایگزامز دیے ہیں 2026 کے انہیں آئیڈیا ہوگا کہ رائٹ پریکٹس اور کچھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر فوکسڈ ہو کر تیاری کی جائے تو ہم بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. 2026 کے جو ایگزامز تھے اسپیشلی جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹس تھے وہ جنہوں نے صحیح طریقے سے پریکٹس کی تھی چیزوں کی فوکسڈ ہو کر اسٹڈی کی تھی تو ان کے بہت اچھے ایگزامز گئے. اب بات کرتے ہیں 2027 کی 2027 کے ایگزامز کی. ابھی جو اسٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ اس بات سے واقف ہیں بالکل کہ یہ جو منتھس ہیں جو انیشل کے آپ کے منتھس ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کا مارچ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ بہت سیف منتھس ہوتے ہیں آپ کی تیاری کو لے کر. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو اتنی انزائٹی نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا سال ہے تیاری کرنے کے لیے. تو یہاں پر اگر جو بھی اسٹوڈنٹ رائٹ اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی تیاری سٹارٹ کرے گا تو اس کے پاس ایک ایج ہوگا باقی اسٹوڈنٹ سے جو کہ اگست یا سپٹمبر میں اپنی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں. اگر میں بات کروں کہ اس وقت کے جو ہمارے ڈائنامکس ہیں اس وقت کی جو صورتحال ہے گلوبلی اور نیشنلی تو آپ کے پاس جو آپشن بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپلسری سبجیکٹس میں سے سب سے جو زیادہ آپ ایمفیسائز کریں اور سب سے زیادہ جو اپنی انرجیز لگائیں وہ آپ کا سبجیکٹ ہے کرنٹ افیئرز. کرنٹ افیئرز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں ہمیشہ سے ہی بہت آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے. جس اسٹوڈنٹ کا کرنٹ افیئرس پہ جس کی گرپ ہوتی ہے اس کا سکور ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں تیاری کر رہی تھی سی ایس ایس کی تو میرے پاس ایک اچھا خاصا ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک تھک رجسٹر ہوتا تھا اور اس پر میں کیا کرتی تھی ڈیلی بیسس پر میں اپنے کرنٹ افیئرس کو یا جو بھی میں نیوز پیپر فالو کرتی تھی یا جو میرے مینٹور ہیں سر صدام حسین مکسی وہ ہمیں کیا کرتے تھے کچھ آرٹیکلز جو ہیں وہ مطلب اس طرح ٹک کر کے دے دیتے تھے کہ آپ نے یہ آرٹیکلز پڑھنے ہیں اور ان کی آپ کو سمری کرنی ہے. تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ہم نیوز پیپر کو یا ہم کرنٹ افیئرس کے سبجیکٹ کو اس طرح لیتے تھے کہ یہ ہمارا ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. تو ہم اس رجسٹر میں کیا کرتے تھے کہ ہم ڈیلی بیسس پر کوئی ٹاپک لکھ لیتے تھے جس پہ بھی ہم آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یا ہم نیوز پڑھ رہے ہیں ہم اس ٹاپک کے اوپر اپنے بلٹ پوائنٹس میں یا جس طرح بھی آپ کو ایزی لگتا ہے ہم نوٹس بناتے جاتے تھے. اب اس نوٹس بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے انیشلی اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں میڈم نوٹس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ٹائم تو لگتا ہے تو ابھی یہ جو ہمارے پاس اسپین ہوتا ہے ان منتھس کا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ جو ٹائم ہے آپ کے پاس آپ اس کو لگائیں اور آپ نوٹس بنائیں. اب دیکھیں ایک ایزی سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں آپ کوئی بھی رینڈم کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو آپ آج سے 12 مہینے کے بعد کس طرح وہ پوائنٹ ریکال کریں گے obviously. تو نوٹس بنانے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ریٹین ہوں اور آپ کے پاس ایک پورا اپنا مٹیریل آ جائے جو آپ نے خود ریڈ آؤٹ کیا ہے جو آپ نے خود پڑھا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس ان ڈیز کا ان منتھس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج پر اس لیے ہوں گے کیونکہ ان منتھس میں آپ کو نہ ہی انزائٹی ہوتی ہے نہ ہی آپ کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے لائک اٹ واز مائی اسٹریٹجی کہ کرنٹ افیئرس کو ہمیشہ سے میں نے ایک سیپریٹ سبجیکٹ کنسیڈر کیا اور میں نے ہمیشہ سے جو سلیبس ہے آپ کا ایک تو کرنٹ افیئرس کا سلیبس ہوتا ہے اور کرنٹ افیئرس کا سلیبس بھی آپ کا 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے جیسے کہ گلوبل لیول پہ آپ کے کیا ٹاپکس ہیں یا گلوبلی کون سے ایشوز چل رہے ہیں ریجنلی کون سے ایشوز چل رہے ہیں اور آپ کے نیشنلی کون سے ایشوز چل رہے ہیں. 3 حصوں میں آپ کا کرنٹ افیئرس کا سلیبس ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. ایک تو آپ اس طرح اس رجسٹر کو ڈیوائیڈ کر کے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں ان سیکشنز میں آپ اس طرح
آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ جس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ فل جو ثابت رہی وہ یہ تھی کہ میں اوور آل جتنے بھی ہمارے اگر سبجیکٹس دیکھے جائیں 11 سبجیکٹس اگر پریسین کمپوزیشن کو نکال کے میں دیکھوں تو آپ کے پاس جو سبجیکٹس بچتے ہیں دیٹ از 11. تو 11 سبجیکٹس کا جو سلیبس ہے اس سے آپ فیملیئر ہونے چاہیے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر سبجیکٹ میں آپ کے ٹیبل آف کنٹینٹس کیا ہیں, آپ کے ٹاپکس کیا ہیں, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس طرح کے آرٹیکلس پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل میگزینس پڑھتے ہیں یا جو 2-4 اور اچھی سورسز ہیں جیسے کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز ہو گئے, اپری, ISSI, چیتھم ہاؤس, اس طرح کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے ریسرچ آرٹیکلز مل جاتے ہیں. تو آپ جب ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی ریلیونٹ انفارمیشن اور ڈیٹیل آپ کے نظر سے گزرتی ہے انہی سارے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں, صرف کرنٹ افیئرس کے سبجیکٹ نہیں باقی ریمیننگ تمام سبجیکٹس میں, تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اس نوٹ بک پر. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بھی آج گو تھرو کر رہی تھی اپنے جو میرا مٹیریل ہے, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ابھی میں جو ہے اپنے اس جو میرا یہ جو رجسٹر ہے کرنٹ افیئرس کا اس کی میں کچھ پکچرز وغیرہ شیئر کروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس پر میں ایک پوسٹ بناؤں گی اور پوسٹ اپلوڈ کروں گی, تو ضرور آپ اس کو دیکھیے گا. اس سے ریلیٹڈ جو بھی میں بات کر رہی ہوں, ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ بھی تھی کہ ٹارچ بیئرر CSS اکیڈمی پر 13 مارچ جو ہے 13 مارچ تک ایڈمیشنز اوپن ہیں, اور جو لوگ ان دنوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہے ان کے لیے جو آن کیمپس کلاسز لینا چاہتے ہیں اسپیشلی کراچی کے لیے. اور ساتھ ہی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی سارے جو نوٹس ہیں میرے آئی واز تھنکنگ کہ میں کچھ پوسٹ اس طرح کی اپلوڈ کروں کہ اس میں کافی سارا مٹیریل ہو اور تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو کہ نوٹس بناتے کس طرح ہیں. سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میم ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے ہم دوبارہ اس کو کیوں لکھیں. تو اس کے پیچھے لاجک یہی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہے انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو ان کو جب وہ ایز اٹ از اچھے کوالٹی کنٹینٹ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں یا دوبارہ سے اپنے نوٹ بک پر لکھتے ہیں تو ان کا جو ایکسپریشن ہے لکھنے کا وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. سو اٹ واز جسٹ فیو سجیشن فرام مائی سائڈ کہ ان دنوں کو آپ ویسٹ نہ کریں. obviously اس وقت کنڈیشنز ایسی ہیں کہ یو آر انٹرسٹڈ انٹو کرنٹ افیئرس, تو آپ اس انرجی کو اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اپنے اس سبجیکٹ کو پریپیئر کریں. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.